بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بحث میں یا آج کے سبق میں جو گفتگو ہونی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر الروایہ کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا، اس کے خلاف عمل نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر ضرورت یا حاجت یا اس طرح کی کوئی چیز ہے تو اس کی بنیاد پر ظاہر الروایہ کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اصحاب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان نے جو امام کی مخالفت کی ہے، اگر اس پر عمل کیا جائے تو وہ امام کا مذہب ہوگا یا نہیں، اس پر گفتگو ہوگی۔ اور اسی طرح سے اگر کوئی فقیہ یا مفتی اپنے مذہب کے خلاف کسی دوسرے مذہب کے مطابق فتویٰ دے یا کوئی قاضی فیصلہ کرے تو اس کا یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ اور اصحاب نے جو اقوال میں مخالفت کی ہے تو یہ بتایا گیا کہ وہ اقوال بھی امام اعظم ہی سے روایات ہیں، تو کیا جو بعض اصول میں بھی ان لوگوں نے امام کی مخالفت کی ہے تو ان کا خود مستقل اصول ہے یا وہ بھی امام کی روایات ہی میں سے ہے؟ تو یہ ساری گفتگو انشاءاللہ آج کے سبق میں ہوگی۔ تو پہلی بات جو میں نے کہا تھا کہ اگر روایت ظاہرہ میں ہمارا کوئی مسئلہ موجود ہے تو ایسی صورت میں ایک مفتی پر لازم ہے کہ انہی روایت ظاہرہ کے مطابق ہی فتویٰ دے اور اس سے عدول نہ کرے، کیونکہ مجتہدین کرام نے یا ہمارے امام اعظم اور اصحاب نے جو اجتہاد کیا ہے ان کا اجتہاد ہم سے کئی درجہ زیادہ پختہ ہے اور ان کی دلیل ہم سے کہیں زیادہ مضبوط ہے، اور انہوں نے صحیح اور ضعیف کے درمیان بالکل امتیاز کر دیا ہے۔ اس لحاظ سے ظاہر الروایات میں جو مسائل موجود ہوں گے ہمیں اور آپ سبھی لوگوں کے اسی کے مطابق فتویٰ دینا ہوگا، اس سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ ہاں، کبھی ایسا ہوگا کہ ہمیں متفق علیہ مسئلے یا جو ظاہر روایہ میں موجود ہے اس سے عدول کرنا پڑے گا، مگر وہ عدول بھی امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کے قائم کردہ قاعدے کے مطابق ہے۔ جیسے الضرورات تبیح المحظورات، اب ضرورت آن پڑی ہے تو ایسی صورت میں ظاہر روایہ سے بھی عدول کیا جا سکتا ہے اور متفق علیہ مسئلے سے بھی عدول کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر طاعات پر اجرت لینے کا مسئلہ ہے، تو طاعات پر اجرت لینے کا مسئلہ یہ متفق علیہ ہے امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد اور دیگر ائمہ کا کہ اس پر اجرت لینا قطعاً جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ لیکن جب ضرورت پڑی تعلیم قرآن کی تو وہاں پر بعد کے فقہاء کرام اور محدثین اعظام نے اجازت دی کہ تعلیم قرآن اگر اجرت پر نہ پڑھایا جائے تو دین کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اسی طرح امامت کا ہے اور اذان کا ہے کہ شاعر دین، شاعر اسلام بند ہو سکتا ہے یا مطلب کم ہو سکتا ہے، تو اس اعتبار سے بعض طاعات پر اجرت لینے کی اجازت دی۔ تو بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ ظاہر الروایہ متفق علیہ کوئی مسئلہ ہو تو اس پر عمل کیا جائے گا، اس سے انحراف نہیں کیا جائے گا۔ ہاں، ضرورت و حاجت متحقق ہو تو اس کے اعتبار سے کیا ہے، متفق علیہ مسئلے کو چھوڑا جا سکتا ہے اور ظاہر روایہ میں جو مسئلہ ہے اس سے الگ کوئی حکم بیان کیا جا سکتا ہے۔ وقال فی تصحیح علی القدوری، اور اپنی تصحیح میں جو قدوری پر ہے اس میں فرمایا، یعنی علامہ قاسم نے، قال الامام علامہ الحسن بن منصور، امام علامہ حسن بن منصور بن محمود اوزجندی جو قاضی خاں سے معروف ہیں، جن کی فتاوی قاضی خاں ہیں، آپ اپنی کتاب الفتاوی میں فرماتے ہیں، رسم المفتی فی زماننا من اصحابنا، یعنی مفتی کا طریقہ کار ہمارے زمانے میں اور ہمارے اصحاب میں سے یہ ہے کہ جب اس سے کسی مسئلے کے بارے میں پوچھا جائے
اگر وہ ہمارے اصحاب سے روایت ظاہرہ میں موجود ہے بغیر کسی اختلاف کے ان کے درمیان، فَإِنَّهُ يَمِيلُ إِلَيْهِمْ وَيُفْتِي بِقَوْلِهِمْ، تو یہ مفتی انہی کی طرف میلان رکھے گا اور انہی کے قول کے مطابق کیا ہے فتویٰ دے گا۔ وَلَا يُخَالِفُهُمْ بِرَأْيِهِ وَإِنْ كَانَ مُجْتَهِدًا مُتْقِنًا، اور ان کی مخالفت اپنے رائے کے ذریعے نہیں کر سکتا اگرچہ مجتہد متقن ہو۔ یعنی اگر ظاہر روایہ میں کوئی مسئلہ موجود ہے اور ائمہ کرام کا اس پر اتفاق ہے، تو اگرچہ وہ مجتہد ہو، متقن ہو، بہت زیادہ صلاحیت والا ہو، پھر بھی اسے اس مسئلے کی مخالفت کی اجازت نہیں۔ لأن الظاہر ان یکون الحق مع اصحابنا، کیونکہ ظاہر یہی ہے کہ حق اس مسئلے میں ہمارے اصحاب کے ساتھ ہوگا اور حق ان سے عدول نہیں کرے گا، اور اس مجتہد کا اجتہاد ان کے اجتہاد تک نہیں پہنچے گا۔ اسی وجہ اور ولا ينظر الى قول من خالفهم، اور اسی وجہ سے اس کے قول کی طرف نہیں دیکھا جائے گا جس نے ان کی مخالفت کی، اور اس کی دلیل بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ لأنهم عرفوا الأدلة وميزوا بين ما صح وثبت، کیونکہ ان ائمہ کرام نے دلائل کو جانا اور صحیح اور ثابت اور اس کے ضد کے درمیان امتیاز کر دیا۔ ثم نقل نحوه عن شرح برہان الائمہ علی ادب القاضی للخصاف، پھر اسی کے مثل شرح برہان الائمہ علی ادب القاضی جو امام خصاف کی ہے اس سے نقل کیا۔ قل، تو میں کہتا ہوں، یعنی امام ابن عابدین شامی علیہ رحمۃ اللہ رضوان فرماتے ہیں، لیکن کبھی کبھی متفق علیہ مسئلہ سے ہمارے ائمہ عدول کرتے ہیں، ضرورت اور اس کے مثل سے قواعد کی وجہ سے، کما مر فی مسئلۃ الاستئجار علی تعلیم القرآن، جیسا کہ الاستئجار علی تعلیم القرآن کے مسئلے میں گزرا۔ یعنی اس سے پہلے امام ابن عابدین شامی علیہ رحمہ نے بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، انشاءاللہ طالب اول والوں کو اس کی تفصیل پڑھائی جائے گی۔ وَنَحْوِهِ مِنَ الطَّاعَاتِ الَّتِي فِي تَرْكِ الِاسْتِئْجَارِ عَلَيْهَا ضِيَاءُ الدِّينِ، اور اس کے مثل طاعت جس پر استئجار کا ترک کرنا دین کو ضائع کرنا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کو بیان کر دیا۔ فَحِينَئِذٍ يَجُوزُ الْإِفْتَاءُ بِخِلَافِ قَوْلِهِمْ، تو اس وقت ان کے قول کے خلاف فتویٰ دینا جائز ہوگا۔ کما نذکرہ قریباً عن الحاوی القدسی، جیسا کہ ہم عن قریب الحاوی القدسی سے ذکر کریں گے، اور اس کی تفصیل عرف پر کلام کرتے ہوئے آخری شرح میں انشاءاللہ آئے گی۔ تو حاصل کلام اس کا یہی ہے کہ ظاہری روایہ میں جو مسئلہ ہے ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنا ہے، خاص طور سے جبکہ ائمہ کرام کا اس مسئلے میں اتفاق ہو، اس سے عدول کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ ہمارے ائمہ نے جو تصحیح کی ہے وہ بہرحال بعد کے کسی مجتہد متقن کی بھی وہ ان کے اجتہاد تک نہیں پہنچ سکتا، یا وہ جس نظر سے دیکھتے ہیں اس نظر سے یہ نہیں دیکھ سکتا، اور جن دلائل تک وہ پہنچ گئے ہیں ان دلائل تک یہ نہیں پہنچتا۔ ظاہری اسباب یہی بتاتے ہیں، البتہ اگر ضرورت اور حاجت ہو تو اس کی بنیاد پر عدول کیا جا سکتا ہے۔ والحاصل ان ما خالف فی الاصحاب، اور حاصل کلام یہ ہے کہ جس میں امام کی اصحاب نے مخالفت کی ہے تو لا یخرج عن مذہبی، تو امام اعظم کے مذہب سے خروج نہیں ہوگا، کیونکہ جب کہ مشائخ کرام جو معتبر ہیں انہوں نے اس کی ترجیح دی ہو۔ وَقَضَى مَا بَنَاهُ الْمَشَائِخُ عَلَى الْعُرْفِ الْحَادِثِ لِتَغَيُّرِ الزَّمَانِ أَوْ لِلضَّرُورَةِ، اور ایسے ہی مشائخ کرام نے جس کی بنیاد عرف حادث پر رکھی ہے زمان کے تغیر یا ضرورت کی وجہ سے۔ یعنی یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب نے جو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کی کسی مسئلے میں مخالفت کی ہے اور مشائخ معتبرین نے اس کو ترجیح دی ہے، یا مشائخ کرام نے عرف حادث پر اس کی بنیاد رکھی ہے زمانے کے تغیر کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے، تو ایسی بنیاد پر اگر اصحاب کے قول پر عمل کرتے ہیں جو امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کے قول کے خلاف ہے یا اس سے مختلف ہے، تو یہ عمل کرنا مذہب امام سے خروج نہیں ہوگا، کیونکہ دلیل کی بنیاد پر امام اعظم کا مذہب ہے، اور دوسری بنیاد تغیر زمان اور ضرورت وغیرہ کی وجہ سے
یہ حکم خود امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان کے قاعدے کے مطابق ہے۔ وہ اس اعتبار سے کہ اگر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ الرضوان آج بھی موجود ہوتے تو اگر دلیل ان کو پختہ ملتی تو اسی کے اعتبار سے عمل کرتے اور اپنا قول چھوڑ دیتے، جس کی دلیل کیا ہے؟ ضعیف ہے، یا ہے کہ ضرورت یا عرف حادث کی بنیاد پر فتویٰ دیتے آج کے اعتبار سے، اور ضرورت کی بنیاد پر فتویٰ دیتے اور پہلے کا جو مسئلہ ہے اسے ترک کر دیتے۔ تو اس طرح سے اصحاب کے قول پر ان ساری بنیادوں کے بنا پر اگر عمل کیا جائے تو مذہب امام سے یہ خروج نہیں ہے، بلکہ امام کے مذہب پر ہی عمل کرنا ہے۔ البتہ اگر اس طرح کا مسئلہ ہو، ضرورت کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کیا گیا ہو جو امام کے مذہب کے سے مختلف ہے، تو ایسی صورت میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ امام اعظم نے یہ فرمایا، بلکہ اس میں بہتر یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ مقتضی الامام، یعنی امام کے قواعد کا مقتضی یہی ہے کہ اس مطلب یہ مسئلہ امام کے قاعدے کے مقتضی کے موافق ہے، یا تو مطلب مطلقاً نسبت نہیں کرنی چاہیے امام کی طرف، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آپ کے قواعد کا تقاضا یہی ہے۔ والحاصل ان ما خالف فيه الاصحاب امامهم الاعظم لا يخرج عن مذهبه، اور حاصل یہ ہے کہ جس میں اصحاب نے اپنے امام اعظم کی مخالفت کی ہے یہ مذہب سے خروج نہیں ہوگا امام کے، جبکہ مشائخ معتبرین نے اس کو راجح قرار دیا ہو۔ ایسے ہی مشائخ نے جس مسئلے کی بنیاد عرف حادث پر رکھی ہے، زمانے کے تغیر کی وجہ سے یا ضرورت کی وجہ سے، ونحو ذالک، اور اس کے مثل دوسرے مسائل، یہ امام کے مذہب سے خروج نہیں، کیونکہ جو مشائخ کرام نے جس مسئلے کی ترجیح دی ہے وہ ان کے نزدیک دلیل کے راجح ہونے کی وجہ سے معذون بہ من جہت الامام، اس کی انہیں اجازت ہے امام کی طرف سے۔ وقضا ما بنوہ، اور ایسے ہی جس کی بنیاد زمان کے تغیر اور ضرورت پر ہے، بے اعتبار انہ لو کان حیا، اس اعتبار سے ہے کہ اگر امام زندہ ہوتے تو خود اس کا قول کرتے، لأنما قالوہ انما ہوا مبنی علی قواعد ایذن، کیونکہ مشائخ کرام نے جو قول کیا ہے یہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے قواعد پر ہی مبنی ہے اور امام کے مذہب کا مقتضی بھی ہے۔ لیکن ینبغی ان لا یقال، لیکن مناسب یہی ہے کہ یہاں پر یہ نہ کہا جائے کہ امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، الا فیما روی عنہ صریحا، مگر اسی صورت میں جو امام سے صریحا مروی ہو، وانما یقال فیہ مقتضی مذہب ابی حنیفہ کذا، اور اس میں یہ کہا جائے گا، بلکہ اس میں یہ کہا جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مذہب کا یہی تقاضا ہے، کما قلنا، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا۔ ومثلہ تخریجات المشائخ بعض الاحکام من قواعدہ والقیاس علی قولہ، اور اسی طرح سے مشائخ کا بعض احکام کو تخریج کرنا جو امام کے قواعد سے ہے یا امام کے قول پر قیاس کرتے ہوئے، یعنی جو تخریجات ہیں یا امام کے قول پر قیاس کر کے کہے گئے ہیں اس کو بھی امام کی طرف ڈائریکٹ منسوب نہیں کریں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ امام کے مذہب کا مقتضی یہی ہے، یا ہے کہ اہل مذہب کا یہ قول ہے۔ ومنہ قولہم، اور اسی میں سے یہ ائمہ کرام کا قول ہے یا مشائخ اعظام کا قول ہے، وعلی قیاس قولی بے قضا یکون قضا، اور یا امام کے قول کے قیاس کے مطابق ایسا ہوگا۔ فہذا کلہ لا یقال فیہ قال ابو حنیفہ، تو ان تمام باتوں میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا۔ ہاں یہ صحیح ہے کہ ان کا مذہب قرار دیا جائے اس معنی کر کہ یہ اہل مذہب کا قول ہے یا آپ کے مذہب کا مقتضی ہے، یعنی امام کا مذہب تو قرار دیا جا سکتا ہے لیکن بلا کسی واسطہ کے ڈائریکٹ ان کی طرف کیا ہے منسوب نہیں کیا جائے گا۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ دلائل کی بنیاد پر مشائخ نے جو اصحاب کے قول کو ترجیح دی ہے یا زمانے کے تغیر یا ضرورت کے مطابق جو حکم دیا ہے وہ امام ہی کا مذہب ہوگا، امام سے خروج نہیں ہوگا، اور وہ اس وجہ سے کہ دلیل کی بنیاد پر اگر مشائخ نے ترجیح دی اصحاب کے قول کو تو یہ امام کی طرف سے انہیں اجازت ہے، اور ضرورت اور عرف حادث وغیرہ کی بنیاد پر اگر کوئی فیصلہ کیا ہے اصحاب کے قول کے مطابق تو یہ بھی اس وجہ سے کہ اگر امام خود اس زمانے میں یا اپنے بعد کے زمانے میں موجود ہوتے اور ضرورت پڑتی یا عرف حادث کوئی ایسا ہوتا جو پہلے قول کے خلاف ہو تو امام اعظم علیہ رحمۃ الرضوان خود
پہلے قول کو چھوڑ دیتے اور ضرورت اور حادث کے مطابق جو صحیح ہوتا اسی کے مطابق آپ فیصلہ کرتے۔ البتہ ان ساری چیزوں میں ڈائریکٹ امام کی طرف منسوب نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا کہ اہل مذہب کا قول ہے، یا ایک ہی امام اعظم کے مذہب کا مقتضی یہی ہے۔ اور اب یہ رہا کہ امام کے مذہب کے خلاف کسی دوسرے کے مذہب کے مطابق اگر فیصلہ کیا جائے تو وہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں، تو اس کے بارے میں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ اگر کسی قاضی نے، حنفی قاضی نے مذہب شافعی کے مطابق فیصلہ کیا تو عمل نہیں ہوگا۔ البتہ اگر ضرورت ہو، حاجت ہو، تو ایسی صورت میں یہاں دوسرے کے مذہب پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ مفقود الخبر کے تعلق سے کہ مذہب حنفی کو چھوڑ کر کے خود اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ و رضوان نے فرمایا کہ امام مالک کے مذہب پر کیا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے۔ وَأَنْ هَذَا لَمَّا قَالَ صاحب الدُّرَرِ وَالْغُرَرِ فِي کتاب القضاء، اور اسی اعتبار سے صاحب الدُّرَرِ والغرر کتاب القضاء میں فرمایا اذا قضى القاضی فی مجتہد فیہ بخلاف مذہبی لا ينفذ، جب قاضی مجتہد فیہ مسئلے میں اپنے مذہب کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ نافذ نہیں ہوگا، یعنی اصل مذہب کے خلاف۔ کل حنفی اذا حکم علی مذہب الشافعی، جیسے کہ حنفی وہ مذہب شافعی کے مطابق فیصلہ کرے یا اس کے مثل یا اس کے برعکس۔ وَأَمَّا إِذَا حَكَمَ الْحَنَفِي بِمَذْهَبِ أَبِي يوسف أو محمد أو نحوهما من أصحاب الإمام فليس حكما بخلاف رأيه، اور رہی بات یہ کہ جب کہ حنفی امام ابو یوسف یا امام محمد یا ان کے مثل امام کے اصحاب کے مطابق، مذہب کے مطابق کوئی حکم دے تو یہ امام کی رائے کے خلاف حکم نہیں ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص بالکلیہ اپنے مذہب سے خروج کرتا ہے، اصل مذہب سے خروج کرتا ہے اور مذہب شافعی یا مذہب مالک کے قول کے مطابق فیصلہ کرتا ہے تو یہ فیصلہ نافذ نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مذہب حنفی میں رہ کر امام ابو یوسف یا امام محمد یا امام کے دیگر اصحاب کے کسی قول کے مطابق فیصلہ کرے تو یہ امام کی رائے کے خلاف نہیں ہوگا، جبکہ مشائخ معتبرین نے اس کو صحیح قرار دیا ہو یا راجح قرار دیا ہو۔ تو بہرحال مذہب کے خلاف بالکلیہ خروج کی اجازت نہیں، ہاں ضرورت اور حاجت متحقق ہو تو یہاں بھی اس کی گنجائش ہے۔ والظاہر ان نسبت المسائل المخرجہ الی مذہبی اقرب من نسبت المسائل التي قال بها ابو یوسف و محمد الیہ لان المخرجہ مبنیۃ علی قواعدہ و اصولہ، اور ظاہر ہے کہ مسائل مخرجہ کی نسبت امام کے مذہب کی جانب اس بات سے زیادہ قریب ہے، اس مسائل کی نسبت سے زیادہ قریب ہے جس کو امام ابو یوسف اور امام محمد نے جس کا امام ابو یوسف اور امام محمد علیہ رحمۃ رضوان نے قول کیا ہے۔ لأن المخرجہ مبنیۃ علی قواعد و اصولہ، کیونکہ مخرجہ مسائل جو ہیں وہ امام کے قواعد اور اصول پر مبنی ہیں۔ تو یہاں پر مخرجہ مسائل کو امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال پر ترجیح دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اس کی نسبت مذہب کی طرف زیادہ بہتر ہے، زیادہ قریب ہے، یعنی مسائل مخرجہ جو امام کے قواعد کے مطابق ہوں۔ لیکن ہم کو میرے اعتبار سے یہ ترجیح ہم کو سمجھ میں نہیں آئی، اس لیے کہ جس طرح مسائل مخرجہ یہ امام کے قواعد اور اصول پر مبنی ہوتے ہیں، اسی طرح امام ابو یوسف اور امام محمد اور دیگر اصحاب کے اقوال بھی امام کے قواعد اور اصول پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو مسائل مخرجہ کو امام ابو یوسف امام محمد کے اقوال پر ترجیح دینا، یہ ترجیح بلا مرجح مجھے سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ہم پہلے ہی بحث کر چکے ہیں کہ امام ابو یوسف اور امام محمد کے اقوال یہ سارے خود امام کے قول ہوتے ہیں یا امام کے قواعد اور اصول پر مبنی ہوتے ہیں، اس لیے مسائل مخرجہ کی جو صورت ہے وہی امام ابو یوسف اور امام محمد کا قول ہے، تو دونوں کو ایک درجے میں رکھنا چاہیے، ایک کو دوسرے پر ترجیح دینا محل نظر ہے۔ وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الَّتِي وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الَّتِي قَالَ بِهَا أَبُو يُوسُف وَنَحْوُهُ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ فَكَثِيرٌ مِنْهَا مَبْنِيٌّ عَلَى قَوَاعِدَ لَهُمْ خَالَفُوا فِيهَا قَوَاعِدَ الْإِمَامِ، اور وہ مسائل جس کا قول امام ابو یوسف اور امام کے اصحاب نے کیا ہے، تو ان میں سے بہت سارے مسائل ہیں جو ایسے قواعد پر مبنی ہیں جس میں ان لوگوں نے امام کے قواعد کی مخالفت کی ہے۔ لأنهم لم يلتزموا قواعده كلها كما يعرفه من له معرفة بكتب الأصول، کیونکہ
انہوں نے امام کے تمام قواعد کا التزام نہیں کیا جیسا کہ وہ شخص جانے گا جسے کتب اصول کی معرفت حاصل ہو۔ نعم قد یقال، ہاں یہ کہا جا سکتا ہے جب ان کے اقوال یعنی اصحاب کے اقوال خود امام سے ہی مروی ہیں، جیسا کہ ابھی اس کی گفتگو گزری۔ تکون تلک القواعد لہو ایضاً، تو اس صورت میں امام ہی کے قواعد بھی ہوں گے، کیونکہ وہ اقوال انہیں قواعد پر مبنی ہیں۔ یعنی اس اعتبار سے جب سارے اصحاب نے یہ قسم کھا کر کہا کہ ہمارا کوئی قول اور ہمارا کوئی فیصلہ امام کے مذہب سے خروج نہیں ہوتا، اور ساری چیزیں ان کی رائے اور ان کے اقوال ہی میں سے ہوتے ہیں، تو یہاں پر یہ بھی کہا جائے گا جس طرح اقوال انہی کے ہیں اسی طرح قواعد بھی امام کے ہیں۔ تو اگرچہ بظاہر لگتا ہے کہ قواعد میں امام ابو یوسف وغیرہ نے کہیں امام کے مخالفت کی ہے، تو حقیقت میں مخالفت نہیں، کیونکہ وہ اقوال اور قواعد سب امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمۃ و رضوان کے ہی ہیں۔ وعلی ھذا ایضا تکون نسبت التخریجات الی مذہبہ اقرب، اور اس اعتبار سے بھی تخریجات کی نسبت امام کی مذہب زیادہ قریب ہے، لابتنائها علی قواعد التی رجحها، کیونکہ ان کی بنیاد ان قواعد پر ہے جس کو امام نے ترجیح دی ہے، وبنا اقوالہ علیہ، اور اپنے اقوال کو انہیں قواعد پر بنیاد رکھی ہے، اور اپنے اقوال کی انہیں قواعد پر بنیاد رکھی ہے۔ فَإِذَا قَضَى الْقَاضِي بِمَا صَحَّ مِنْهَا نَفَذَ قَضَاؤُهُ، تو جب قاضی ان میں سے کسی ایک پر فیصلہ کرے تو اس کی قضا نافذ ہو جائے گی، کما ينفذ بما صح من اقوال الاصحاب، جیسا کہ اصحاب کے اقوال میں سے جو صحیح ہے وہ اس کے مطابق فیصلہ کرنے سے نافذ ہو جاتا ہے۔ یعنی قواعد کی بنیاد پر بھی جو جس میں بظاہر اختلاف ہے امام سے، اس کے مطابق بھی اگر کوئی فیصلہ کرے اور وہ صحیح ہے تو قضا نافذ ہو جائے گی۔ جس طرح صحاب کے اقوال جو صحیح ہیں اس کے مطابق اگر کوئی فیصلہ کرے تو اس پر کیا ہے اس کا فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے۔ فَهَذَا مَا ظَهَرَ لِي تَقْرِيرُهُ فِي هَذَا الْبَابِ مِنْ فَتْحِ الْمَلِكِ الْوَهَّابِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَمُ الصَّوَابِ وَإِلَيْهِ الْمَرْجِعُ وَالْمَآبُ، تو یہ اس باب میں اس کی بحث جو ہے وہ اس باب میں میرے لیے یہی چیزیں ظاہر ہوئی ہیں فتح الملک الوہاب کی جانب سے، واللہ تعالی عالم الصواب وإلیہ المرجع والمآب۔ تو یہ ساری چیزیں جو ابھی آپ کے سامنے رکھی گئیں یہ بہت اہم ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اب اس کے بعد یہ ہوگی ترتیب وار آپ کس کے قول کو اختیار کریں گے، یعنی اگر امام کا قول نہیں موجود ہے تو کس کے قول کو لیں گے، پھر اس کے بعد کس کو قول کو لیں گے، یہ ساری ترتیبات انشاءاللہ آئندہ سبق میں بتائی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔